السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وفی مقام کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج ہم سب تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں موت کو سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب موت کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ موت کیسے آئے گی؟ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ لوگوں نے موت کو مقید کر رکھا تھا بڑھاپے کے ساتھ، لوگوں نے موت کو مقید کر رکھا تھا بیماری کے ساتھ، لوگوں نے موت کو مقید کر رکھا تھا حادثات کے ساتھ۔ لیکن آج جس دور میں آج ہم گزر رہے ہیں، آئے روز ہم اپنی آنکھوں سے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ رہے ہیں۔ آپ زمانہ ماضی بعید کی طرف نہ جائیں، صرف گزشتہ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے گلی محلوں کا جائزہ لے لیں۔ آئے روز ہم خبر سن رہے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آج کے دن ہی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت، تصوف کی دنیا کا ایک نام، حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، جو آج دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے، گزشتہ دنوں لاہور کی ایک مشہور علمی شخصیت حضرت مولانا حاجی صوفی صغیر احمد صاحب رحمہ اللہ، اور آئے روز ہمارے گلی محلوں سے اٹھتے ہوئے یہ جنازے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اموات ایک بیماری کے پھیلنے سے واقع ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آسودگی اور خوشحالی، یہ غم اور پریشانی اور خوشی، یہ تو صرف اللہ رب العزت تمہارے اوپر اس لیے مسلط کرتا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب نے ہی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم آئے ہی اس دنیا کے اندر لوٹنے کے لیے ہو، تم آئے ہی اس دنیا کے اندر جانے کے لیے ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، اب تو اپنی تیاری کر لے، اب تو اپنی تیاری کر لے، کیونکہ موت دستک دے کر نہیں آئے گی، موت وارننگ دے کر نہیں آئے گی، موت پیغام دے کر نہیں آئے گی۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرے اور آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرے اور آپ کے لیے ایک دستک ہے۔ موت میرے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ میں آ رہی ہوں، میرے استقبال کی تیاری کر لو۔ کیوں کہ جب تم مجھے پالو گے تو مجھے پا لینے کے بعد تمہیں ایک اور جہاں کے اندر قدم رکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر جو زندگی رب نے تمہیں عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تمہیں حکم تھا کہ تم نیک اعمال کرو، تم نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں قیامت کے دن دے دوں گا۔ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک رتی کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی لایا جائے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی لایا جائے گا۔ کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم سے بچا لیا گیا، پس جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے۔ جو آج نہ سمجھا وہ کب سمجھے گا، جو آج نہ پلٹا وہ کب پلٹے گا، جس نے آج کے دور کے اندر بھی رجوع اللہ نہ کیا وہ کب کرے گا۔ آج دور ہے، آج وقت ہے، یوں سمجھ لیں موت سامنے کھڑی ہے اور ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس اللہ کو راضی کر لیں کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس اللہ کو راضی کر لیں کہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اس اللہ کو راضی کریں کہ جس اللہ نے بغیر سہارے کے زمین کو پانی پر ٹکا دیا ہے، اس اللہ کو راضی کریں جس نے رات اور دن کے نظام کو بنایا ہے، اس اللہ کو راضی کریں جس نے مجھے اور آپ کو بہترین انسان بنایا ہے، اس اللہ کو راضی کریں، اس اللہ کے بندے بن جائیں۔ پچھلی زندگی کی طرف نہ دیکھیں کیسی گزری، پچھلی زندگی کے اعمال اپنے سامنے نہ رکھیں، فی الوقت موجودہ حالات کو سامنے رکھیں اور گزشتہ گناہوں کی رب سے معافی مانگ لیں۔ رب تعالیٰ پچھلے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، پچھلی زندگی کے بارے میں رب سوال نہیں کرے گا۔ اور انتظار نہ کرنا کسی چیز کی،
इंतजार न करना, उम्मीदें न बांधना, लंबी उम्मीदें कायम न करना। यही वक्त है पलटने का, यही वक्त है कि अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, यही वक्त है कि हम सही मानों में रहमान के बंदे बन जाएं। अगर आज हम रहमान के बंदे बन गए तो आज हम जो चेहरा छुपाए फिरते हैं, ये चेहरे फिर से इनसे नकाब उतरेंगे। हाँ, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हर हाल के अंदर अल्लाह की जात से पुर उम्मीद रहो कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त भी लेकर आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन वो कब आएगा? कि जब हम सही मानों में रहमान के बंदे बनेंगे, रहमान के बंदे बनेंगे। ये वायरस का आना, ये हालात के पैदा होना, ये रोज बरोज जनाजों का उठना, ये मईशत के पहिए का जाम होना, ये अफरा तफरी के आलम का पैदा होना, ये अल्लाह की तरफ से मेरे और आपके लिए आजमाइश है। रब देखना चाहता है कि इस आजमाइश पे पूरा कौन उतरता है। और कौन उतरेगा? वही उतरेगा जो सही मानों में रहमान का बंदा बनेगा, रहमान का बंदा। आप सोच रहे होंगे कि रहमान का बंदा कैसे बना जाए? हम हैं तो अल्लाह के बंदे ही ना, तो फिर ये रहमान का बंदा की क्या तशरीह है? कुरान मजीद फुरकान हमीद खोलें, आपको रहमान के बंदे की सिफात मिलेंगी। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान का बंदा वो है जो जमीन पे आजिज़ी से चलता है। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर इनकिसारी पैदा करें। अब वक़्त नहीं है लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने का, अब वक़्त नहीं है लंबी चौड़ी वाज करने का, अब वक्त है सेकंड्स के अंदर अपने आप को बदलने का। अपने आप को बदलें, वो तकब्बुर के सरिये अपने गर्दनों से निकालें, आजिज़ी इख्तियार करें, इनकिसारी इख्तियार करें, तकब्बुर के करीब भी न भटकें। बड़ा तकब्बुर कर लिया, बड़ा गुरूर कर लिया, अपनी मैं को निकालें। जो हमारे अंदर मैं भरी हुई है ना, कि ये मैं, इस मैं को निकालें और झुक जाएं। जितना झुकेंगे अल्लाह का करम उतना वसी होगा, जितना झुकेंगे अल्लाह का फजल उतना वसी होगा, जितना झुकेंगे अल्लाह की रहमत उतनी मुतवज्जे होगी। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदा कौन बनेगा? जो अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएगा, इनकिसारी लेकर आएगा। यहां जमीन पर आजिज़ी से चलने से ये मुराद नहीं है कि हम अपनी गर्दन को झुका के चलते रहे, नहीं, अपने अंदर जो अनानियत है उसे खत्म करें, खुद गर्जी को खत्म करें, ईसार का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। रमजान गुजर गया, आज शवाल का तीसरा जुमा है। हमारे तेवर वही हैं, हमारे ज़ौक़ और शौक़ वही हैं। खुदारा इन ज़ौक़ को और इन अतवार को बदलें, अपने अंदर इनकिसारी वाला मादा लेकर आएं। इनकिसारी पता चले कि ये मुसलमान सही मानों में रहमान का बंदा बन चुका है। और फिर वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान का बंदा कौन बनेगा? रहमान का बंदा वो बनेगा जो लड़ाई झगड़े से एहतराज करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जब भी उसे कोई जाहिल मुखातब होगा, जब भी उसे कोई लड़ने वाला सामने आएगा, जब भी कोई उसे गाली देने वाला सामने आएगा, जब भी उसकी कोई इज्जत को ललकारने वाला सामने आएगा, तो वो यूं कह देगा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आज हमारे बाजारों से लड़ाई झगड़े खत्म हो चुके हैं? क्या आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े खत्म हो चुके हैं? आज बर्दाश्त का मादा ही नहीं रहा, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है।
اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، برداشت کا مادہ لے کر آئیں، نہ لڑیں کسی سے، نہ جھگڑیں کسی سے، گالی کا بدلہ گالی سے نہ دیں، گالی کا بدلہ گالی سے نہ دیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ان کی پوری تاریخ کھول کر دیکھو، احادیث مبارکہ پڑھو، پوری سیرت طیبہ پڑھو، کیا کسی ایک مقام پر بھی معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کا بدلہ گالی سے دیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں پڑی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر، کاہن نہیں کہا گیا معاذ اللہ؟ قرآن کہتا ہے کہ کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا، بلکہ جس نے گالی دی اس کی ہدایت کی رب کے حبیب نے دعا مانگی۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم کیا کریں؟ سلام کر دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پھر اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہمارے دن اور راتیں خاص طور پر سجدے اور قیام میں گزریں۔ ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں نا، ہم خود فیصلہ کریں کہ ان حالات کے اندر ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ساری رات مصلی پر گزرتی ہے، ساری رات قیام پر، ساری رات ہمارے سر سجدے میں رہتے ہیں۔ ہماری نظریں حکومت کی طرف، ہماری نظریں ہیں باقی احتیاطوں کی طرف، رب کی طرف کیوں نہیں نگاہ اٹھتی؟ رب کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ رب کی طرف ہم اپنا دھیان کیوں نہیں لگاتے؟ رب کہہ رہا ہے میرا بندہ بن جاتا ہے وہ کہ جس کی رات قیام میں گزرتی ہے اور جس کی رات سجدے میں گزرتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں رحمان کے بندے بن جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ کیسے خوبصورت انداز سے رب نے سمجھایا۔ آج ایک شخص کہتا ہے مولوی صاحب رب کیوں نہیں مانتا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کا نافرمان بچہ جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے وہ ماں بھی مان جاتی ہے، رب کیوں نہیں مان رہا؟ او اللہ کے بندے، رب کو منانے کا طریقہ تو اختیار کر، رب کو منانے کے اصول تو اپنا۔ رب نے کیا خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ مجھ سے جہنم کی پناہ مانگو۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ وہ بڑا سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے ٹھہرنے کے لیے، وہ کوئی آرام دہ چیز نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں، لیکن میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ موجودہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کا مفہوم ہے جس بیماری کا علاج علم طب کے اندر تمہیں نہ ملے، جس بیماری کا علاج تمہیں علم طب کے اندر نہ ملے، اس بیماری کا علاج تم صدقے میں ڈھونڈو، اس بیماری کا علاج تم صدقے میں ڈھونڈو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بیماری آ جائے، علم طب کے اندر اس کا علاج موجود ہے، اگر اس کے اندر علاج نہیں ہے تو اس کا علاج رب نے پھر صدقے کے اندر رکھا ہے۔ صدقہ دو، اللہ تمہاری بیماری کو ختم کر دے گا۔ موجودہ حالات کے اندر ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ اس کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، تمہیں دنیا والوں کی بات پر یقین ہے، اور مصطفیٰ کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیماری کا علاج تمہیں علم طب کے اندر نہ ملے، اس بیماری کا علاج تم صدقے میں ڈھونڈو، کہ اللہ نے صدقے کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ایک عرب کے شخص کا واقعہ ہے، اس کا نوجوان بیٹا بیمار ہوا، تمام طبیبوں کے پاس لے کر گیا، ہر طبیب نے لا علاج قرار دے دیا کہ اس کا علاج کوئی نہیں۔ اکلوتا بیٹا ہے، رات کو باپ بستر پر لیٹا ہے، نیند نہیں آ رہی کہ اب نوجوان بیٹے کی موت کا وقت قریب ہے، کہ اچانک اس کے ذہن کے اندر نبی کے فرمان آیا کہ جس بیماری کا علاج علم طب کے اندر نہ ہو، اس بیماری کا علاج تم صدقے میں ڈھونڈو۔ فوراً اٹھا، کچھ نقدی لی، گھر سے باہر نکلا کہ صدقہ کروں صدقہ کروں، لیکن کوئی شخص ملتا نہیں ہے۔ واپس مایوس لوٹتا ہے کہ دیکھتا ہے گھر کے صحن کے اندر ایک لاغر بلی بیٹھی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر آج انسان نہیں ملا تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم صدقہ کرو، جانوروں پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دودھ کا ایک کٹورا لے کر آتا ہے، دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ اس صدقے کے بدلے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ وہ اس لاغر بلی کو دودھ پلاتا ہے پیٹ بھر کر، وہ لاغر بلی دم ہلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ رات کو وہی شخص ہوتا ہے، رات کو خواب میں دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو کہ ایک کوا آتا ہے، وہ کوا اس کے بیٹے کے سر پر آ کر چونچے مارتا ہے، وہی لاغر بلی آتی ہے اور اس کوے پر حملہ کر کے اس کوے کو مار دیتی ہے۔ صبح کو وہ نوجوان، صبح کو وہ شخص اٹھتا ہے، اپنے اسی لاغر بیٹے کو اٹھا کر پھر طبیب کے پاس لے کے جاتا ہے کہ دیکھو آج میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ وہ طبیب حیران ہے کہ جس بچے کو ہم کل لا علاج قرار دے چکے تھے، آج اس بچے کے اندر بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ صدقے نے ہر بیماری کو ختم کر دیا۔ یقین کی بات ہے، یقین کامل کی بات ہے۔ آج اس ماحول کے اندر ہمارا یقین رب کی ذات سے اٹھ چکا ہے، ہمارا یقین میڈیسن پر آ گیا، ہمارا یقین خلوت گاہوں پر آ گیا، ہمارا یقین سوشل ڈسٹنس پہ آ گیا، ہمارا یقین احتیاطی تدابیر پر آ گیا۔ کاش اللہ کی قسم ہمارا یقین مصطفیٰ کے فرمان پر آ جائے تو اللہ رب العزت کی قسم موت کے علاوہ ہمیں کوئی بیماری چھو نہیں سکتی۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا رخ کیے بیٹھے ہیں، جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا رخ کیے بیٹھے ہیں۔ موت برحق ہے۔ میں نے شروع میں آیات پڑھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو جا رہے ہیں نا، ان کی موت کا وقت مقرر تھا، اپنے مقررہ وقت پر یہ دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ لیکن میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے، اس موت کی تیاری کرنی ہے، اور اس موت کی تیاری میں یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور ان رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ صدقہ کریں، کثرت سے صدقہ کریں۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ ہاتھ کے اندر ہو تو صدقہ کرتے پھرے، ایک تنکا بھی اگر اللہ کے راہ میں دے دیں یہ بھی صدقہ ہے، اچھی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے،
بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس نہج پر ہم اپنی زندگی گزاریں کہ پتہ چلے کہ یہ رحمان کے بندوں کی صفات اپنا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر رحمان کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ پکاریں، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ پکاریں، اللہ کے علاوہ ہم کسی در پر سر نہ جھکائیں۔ ہر حال کے اندر، ہر مشکل کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر غم کے اندر، ہر دکھ کے اندر، ہر تکلیف کے اندر ہمارا مولا کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی در پر نہ جھکیں، شرک کے قریب نہ جائیں۔ رحمان کے بندے کی صفت ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا کے قریب نہ جائیں، برائی کے قریب نہ جائیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، جو ان برائیوں کا ارتکاب کرے گا اسے بڑی سخت سزا ملے گی، اسے بڑی، جو شرک کرے گا، جو ناحق قتل کرے گا، جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے بہت سخت سزا ملے گی۔ ان سزاؤں سے بچنا ہے، ان سزاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر صحیح معنوں میں رحمان کا بندہ بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ تو موجودہ وقت، موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ خدا را میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے اندر رحمان کے بندوں کی صفات بھی پیدا کریں، رحمان کے بندوں کی صفات بھی پیدا کریں۔ اور اگر رحمان کے بندوں کی صفات پر چلتے ہوئے موت آ گئی تو فقد فاز، کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔